الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، اللہ کے ساتھ تم کیسے ناشکری کرتے ہو۔ مکی کے جو مشرکین ہیں ان کو خطاب ہو رہا ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہے، شاید ایک سے زیادہ مرتبہ آ چکی ہے۔ وہ یہ کہ مکی کے جو مشرک تھے وہ اللہ کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے لیکن 7 بتوں کو بھی مانتے تھے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا ماننا یہ شرک ہوتا ہے، اور اللہ ہی کو خدا نہ ماننا یہ کفر ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں ہی گناہ معافی کے قابل نہیں ہیں۔ شرک کرنے والا مشرک اور کفر کرنے والا کافر دونوں ہی ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے۔ لیکن جو کافر ہوتا ہے وہ اللہ کے وجود کو سرے سے ہی نہیں مانتا، اس کے اور کوئی خدا ہو سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے وہ کسی کو خدا ہی نہ مانتا ہو، ناستک ہو، یہ کافر ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مشرک جو اللہ کو تو مانے لیکن ساتھ کوئی اور خدا بھی مان لے یا زیادہ خدا مان لے، یہ مشرک ہوتا ہے۔ تو عرب کے جو لوگ تھے یہ کافر نہیں تھے بلکہ کیا تھے، مشرک تھے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ یہاں پہ شرک کا لفظ نہیں آیا بلکہ کفر کا لفظ آیا۔ تو جب وہ کافر نہیں تھے تو کفر کا لفظ کیوں آیا، اس کا میں جواب دے چکا ہوں، پھر دوبارہ دے دیتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، آپ کی نبوت پر شک کرتے تھے، اللہ کے کلام کو کلام نہیں مانتے تھے، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے۔ تو نبی کے ساتھ کفر کرنا اور قرآن کے ساتھ کفر کرنا یہ اللہ کو ماننے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہا، اس کو بھی کفر کہا ہے کہ میرے نبی کے ساتھ جو کفر کرے گا وہ حقیقت میں میرے ساتھ بھی کفر کر رہا ہے۔ اب نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم تو مردہ تھے، میت تھے، بے جان تھے، کائنات کے اندر بکھری ہوئی شکلوں میں پڑے ہوئے تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں زندہ کیا۔ میں بتا چکا ہوں یہ ساری بات کیسے زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا تمہارے ایک وقت گزرنے کے بعد۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر ایک دن آئے گا وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مراحل ذکر کر دی ہیں، دنیا میں آنے کے، دنیا سے جانے کے، آخرت میں اٹھنے کے، اور اس کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ۔ اس آیت کے اندر ساری باتیں آ گئی۔ میں نے عرض یہ کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ اس میں خاص نعمتوں کا بھی ذکر ہے اور عام نعمتوں کا بھی ذکر ہے۔ خاص نعمتیں تو یہ زندگی اور موت، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اس زندگی کی وجہ سے انسان دوسرے نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ موت کیسے نعمت ہے؟ موت سے تو انسان بھاگتا ہے۔ بات یہ ہے کہ موت اس لیے نعمت ہے کیونکہ انسان موت کے ذریعے ہی سے ہمیشہ کی زندگی پا سکتا ہے، آخرت کی زندگی، جنت کی زندگی جس میں نہ بڑھاپا، نہ کمزوری، نہ تکلیف، نہ رشتہ داروں سے پریشانی۔ رشتہ داروں سے پریشانی یہ بھی ایک تکلیف ہے۔ آپ اگر کچھ بھی نہ کرو، خالی کامیاب ہو جاؤ، خالی زمینی سطح پر اونچے لیول کے ہو جاؤ، بس دیکھو پچھلے لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں بھی وہاں ختم ہو جائیں گی، دلوں کا بغض بھی وہاں ختم ہو جائے گا۔ اور یہ نعمتیں حاصل کب ہوں گی؟ جب انسان مرے گا۔ تو اس لحاظ سے موت بھی ایک نعمت ہے، تو اس نعمت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ موت تو بہرحال پھر بھی آئے گی۔ وہ ایک جگہ لکھا ہوا تھا، میں نے پڑھا وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ حالانکہ کوشش کرنے سے جہنم سے تو بچ سکتا ہے، موت سے نہیں بچ سکتا۔ کتنی پیاری باتیں ہیں۔ انسان موت سے بچنے کی تو کوشش کرتا ہے لیکن جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے تو بچ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں بچ سکتا۔ تو ہماری جو کوشش ہے وہ دوسری طرف ہونی چاہیے۔ بلکہ مسلمانوں کے تعلق سے تو یہ باتیں ملتی کہ مسلمانوں کو موت پہلی رات کی دلہن کی طرح عزیز ہوتی ہے۔ پہلی رات کی دلہن کتنی پیاری لگتی ہے، مسلمان کو موت اتنی پیاری لگتی ہے، لیکن آج ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غیروں کو ہمارے اوپر ٹیک اوور کر لیا، ٹیک اوور مسلط ہو گئے ہم پر۔
ہائے اللہ، پہلے جیسی شان اللہ تعالیٰ ہمیں لوٹا دے واپس. آمین تو دل سے بولیے سب لوگ. یہ تو میں دعا دے رہا ہوں بھائی. یہ ہماری شان تھی، ہماری شوکت تھی، ہم نے چھوڑ دیا. علامہ اقبال کا شعر ہے نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. یہ ہماری غلط تھی، بہت بڑی غلط تھی، جس کی وجہ سے آج ذلتوں کے گڑھے میں ہم لوگ پڑے ہوئے. کاش ہم اپنی شان خود پہچانیں. ہم پہچانیں گے تب اللہ تعالیٰ لوٹا دے گا. اور عام نعمتیں وہ ہیں جن سے انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق بھی فائدہ اٹھاتی ہے. جن جنات اور جانور اور فرشتے اور ساری کی ساری مخلوقات، ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. پرندے وغیرہ ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں. لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت سے انسان کو فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں ہے. اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ نقصان یعنی کہ ہر نعمت سے فائدہ، دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اس کے کھانے میں نہیں ہوتا. کچھ چیزوں کو چھوڑ کر ان کا فائدہ ہوتا ہے. تو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. دیکھیں پیچھے ایک بات رہ گئی، وہ بات کلیئر کر دوں، یہ اگلی آیت انشاءاللہ کل پڑھیں گے. پیچھے ایک بات رہ گئی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مراحل کا ذکر کیا. تم مردہ تھے، میں نے تمہیں زندہ کیا، یعنی کہ دنیا میں ہم آ گئے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. پھر تم مر جاؤ گے، میں تمہیں موت دوں گا، تو یہ بھی اس کا بھی ذکر آ گیا. پھر ذکر آتا ہے ڈائریکٹ، پھر میں تمہیں زندہ کروں گا قیامت کے دن. اور پھر آتا ہے ثم الیہ ترجعون، تم آخرت میں میرے پاس لوٹائے جاؤ گے. تو اس میں 4 مراحل آ گئے. زندہ ہونے سے پہلے مرنا، مرا ہوا ہونا ہمارا، اور پھر زندہ ہونا، اور پھر آخرت کے دن یعنی کہ پھر دنیا کے اندر مرنا، اور پھر آخرت کے اندر کھڑے ہونا. ایک مرحلہ ایسا ہے جس کا ذکر یہاں نہیں ہے، وہ یہ کہ مرنے کے بعد دنیا کی جب موت آئے گی اور آخرت میں ہمیں اٹھایا جائے گا، تو بیچ کی ایک زندگی ہے جس کو قبر کی زندگی کہتے ہیں، عالم برزخ. اس کا ذکر یہاں نہیں ہے کہ قیامت کے بعد، قیامت سے پہلے اور مرنے کے بعد جو بیچ کی ایک زندگی جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، قبر کے اندر اللہ تعالیٰ وہ بھی ایک زندگی دے گا نا. اس کے اندر بھی عذاب، اور آپ نے سنا ہوگا، علماء سے کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا کہ قبر کے اندر جو ہے نیک لوگوں کو عذاب، نیک لوگوں کو جو ہے نعمتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، جنت سے کھڑکی کھل جاتی ہے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے قبر کشادہ ہو جاتی ہے، اور جنت کی کھڑکیوں سے اس کے جو ہے وہ خوشبوئیں آنے لگتی ہیں. اور روز صبح اور روز شام اس کو جنت کا وہ ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ تو مرنے کے بعد آخرت میں جب اٹھایا جائے گا تو وہاں جائے گا. اور اسی طریقے سے جو برا آدمی ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اور فرشتے آتے ہیں اور وہ ایسا ہتھوڑا لاتے ہیں کہ کائنات ساری کی ساری مل کر اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتی، اور وہ اس کے سر پہ مارتے ہیں، وہ زمین میں دھنستا چلا جاتا ہے، اور قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، پسلیاں آپس میں ایسے مل جاتی ہیں. یہ سنا ہے آپ لوگوں نے. اس زندگی کا ذکر اس آیت میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ علماء نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. اس لیے کہ یہ زندگی باقاعدہ زندگی نہیں ہوگی. دنیا کی جو زندگی ہے باقاعدہ زندگی ہے، کھلی ہوئی آنکھوں سے. آخرت کی جو زندگی ہے وہ باقاعدہ زندگی ہوگی، کھلی ہوئی آنکھوں سے. لیکن قبر کے اندر کی جو زندگی ہے وہ دنیا اور آخرت والی زندگی نہیں ہوگی، بلکہ قبر کے اندر ثواب یا عذاب دونوں اس شکل میں ہوگا جیسے بندے کو نیند کے اندر خواب آتے ہیں. بندہ جیسے سویا ہوا ہوتا ہے نا دنیا کے اندر، اور اس کو خوابوں کے اندر ایک چیز دکھائی جاتی ہے. بعض مرتبہ خوابوں کا اثر اتنا ہوتا ہے، بندہ غیر محرم کو دیکھ کر خوابوں، یہ ہے ہر انسان کے ساتھ ہے، انسان خواب میں ہے اور خواب میں غیر محرم آ گئی، لذت مل گئی اور غسل واجب ہو گیا. اور کبھی کبھی خواب کے اندر اتنے ڈراونے چہرے دکھتے ہیں کہ انسان اٹھتا ہے تو 5-10 منٹ تک وہ یہ سوچتا نہیں خواب نہیں تھا. اس کو یقین کرنے میں، بلیو کرنے میں ہی 5-10 منٹ لگ جاتے ہیں کہ یہ خواب تھا، ہے نا. تو خواب کے اندر ایک انسان کو خیالوں کی طرح، خوابوں کی طرح ایک شکل دکھائی جاتی ہے. قبر کے اندر عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا اسی شکل میں ہوگا، نیند کسی شکل میں ہوگا. اب اس قبر کی زندگی کو آپ دنیا کی زندگی کا تتمہ کہہ لیں، دنیا کی زندگی یہاں کے ختم ہو گئی، یا آخرت کی زندگی کا مقدمہ کہہ لیں کہ آخرت کی زندگی کی شروعات ہو گئی. یہ جو بیچ کی قبر کی زندگی ہے یہ آخرت کی زندگی کو اور دنیا کی زندگی کو بیچ میں جوڑتی ہے، کنیکٹ کرتی ہے. یہ وہ بیچ کا مرحلہ ہے جس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے. ذکر اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ باقاعدہ زندگی نہیں ہے کھلی آنکھوں سے، بہرحال اس لیے یہاں پر اس کا ذکر نہیں فرمایا. اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں نے جو ہے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمانوں کا ارادہ کیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پہلے پیدا کیا، آسمان کو بعد میں پیدا کیا. جبکہ وہ شمسی کی صورت ہے، وہاں آیت ہے، وہ آیت بھی انشاءاللہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کل. ابھی ذہن میں نہیں آ رہی ہے، پڑھی تھی میں نے لیکن بھول گیا بس. والارض وما دحاہا اس طریقے سے ہے وہ. اس آیت میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان بنائے، بعد میں زمین بنائی. یہاں پتہ چل رہا ہے زمین پہلے بنائی، آسمان بعد میں بنایا. تو بظاہر تو دونوں آیتوں میں، دونوں قرآن کی آیتیں اور دونوں آیتوں میں بظاہر ٹکراؤ ہو رہا ہے. تو اس ٹکراؤ کو ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے، اور علماء نے اس کی کیا وضاحت کی ہے. انشاءاللہ اس بات کو انشاءاللہ کل عرض کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.